پورے قرآن کا بزرگان دین نے یہ تجزیہ نکالا ہے کہ بھئی سارے قرآن کا جو خلاصہ 2 باتوں پر ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ کر لیا تو فقط فاز فوزا عظیما، جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، محلات تمہارا انتظار کر رہے ہیں، درجات تمہارا انتظار کر رہے ہیں، قدم بڑھاؤ۔ ہمیں یہ نہیں کرنا، جنت چاہیے ہم کو۔ اگر میں عمل کرنا چاہتا ہوں کہ بھی آج میں نے سوچ لیا کہ میں اطیع اللہ و اطیع رسول پہ عمل کروں گا، اور کیا کروں، کون سا عمل کروں، کس طرف جاؤں، کون سا راستہ پکڑوں، مجھ بھی تو بات ہے یا نہیں ہے، کوشچن ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں مان گیا جی بالکل اللہ تعالیٰ میں نے تو آپ کی رسول کی اور آپ کی اطاعت کرنی ہے، چلو میں تیار ہوں، تو اب میں کدھر جاؤں، کیا کروں، کیسے مجھے پتہ چلے؟ اللہ پاک نے اس کا سبق دیا، سورس دیا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، یاد رکھنا، بس ایک ہے، صرف ایک، جس سے ہم اس منزل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بتاؤں آپ کو، قرآن بتا رہا ہے، تیاری کریں انشاءاللہ۔ اس لیے تو بیٹھے ہم، اس لیے ہیں، کیوں ہیں، نماز پڑھ کر چلے گئے، ثواب لے لیے، سب گھر بیٹھتے اپنے ماشاءاللہ دیکھتے تماشے تو بہت چل رہے تھے، کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، کہ میں تم جلدی، بہت تھوڑے دن رہ گئے تمہارے پاس، گنتی کے دن ہے، تم خام کا دوائیں کھا رہے ہو، پہنچنے والوں میرے پاس ہو تم، میں تم چاہتا ہوں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، جہنم سے آگ سے بچاؤں، قبر کے عذاب سے بچاؤں، موت آسان کروں، ہنستے ہوئے تمہیں جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ کی قسم، قسم رب کعبہ کی، اللہ نے اسی لیے بٹھایا ہے، کوئی مقصد نہیں۔ اللہ میرے دلوں کو جانتا ہے کہ نہ میں دکانداری کرنے ہوں، نہ پیسے جمع کرنے ہوں، نہ آپ سے چندہ مانگنے ہوں، نہ مرید بنانے ہوں، نہ پیر بننے آئے ہوں۔ دلوں کو جانتا ہے نا اللہ، یا تو اس کے بعد میں چادر پھیلا دوں، آ بھائی میں پیر ہوں، چلو بھائی سجدے کرو، یہ میں اپنا غم لے کر آیا ہوں، اپنا غم لے کر آیا، اور ہم دونوں کے غم اللہ سننے والا ہے۔ غم یہ رکھنا، اس مجلس میں آنے سے بس ایک ہی غم ہو، ایک غم کہ اللہ تو ہمیں بخش دے، تو راضی ہو جا ہمارے سے، بس جب ہم یہاں سے جائیں تو تیری رضا کے ساتھ جائیں، بس ایک غم، بس اس مجلس میں ہمارے اس کے سوا دوسری چیز کچھ ہے نہیں۔ تبھی میں بات بھی ایسی کرتا ہوں، اٹم پٹم تو مارتا نہیں، قرآن حدیث ہوگی سمجھے کی بات۔ اس مسئلے کو سالو کرنا ہے آج اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت نے برسنی، بابرکت مہینے جانے والے، آشا 21 تاریخ ہو گئی ہے ربیع الاول کا، ماشاء اللہ۔ اس میں ہمارا کام بن جائے تو کیا نقصان ہے، کیوں بھائی؟ کل کا بھولا آج بھٹکا، آج اگر راستے پہ لگ جائے تو کل کام بن گیا۔ تو اب ہم نے کرنی تیاری، اس کے لیے صرف ایک سورس ہے، باقی سارے راستے جتنے وہ شیطانی ہیں، کوئی بلا یار ادھر آؤ، کوئی ادھر بلا رہا ہے، آپ کو ادھر سے کھینچ رہا ہے، سب کو لاغ کر دیں کہ نہیں، ایک راستہ ایک ہی ہے، وہ ہمیں دیکھنا کون سا راستہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ جو اللہ نے دیا وہ آسانی دے گا نا بھائیو، یہ مشکل ہوگا، آسان۔ اللہ پاک نے کہا چلو میں تمہیں ایک راستہ دے رہا ہوں، اس راستے کو پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا، چھوڑنا نہ، کچھ بھی ہو جائے اس راستے پہ قائم رہنا، اس کو ایسا پکڑنا کہ بس مٹھی میں سینے سے لگ جائے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ قرآن حکیم، دینی ہے، یہ دین کا خلاصہ سارا یہ ہمارا قرآن ہے، یہ دین ہے ہی دین، مکمل دین یہ قرآن ہے۔ تو جس نے ایمان کے بعد اس کے ساتھ تعلق رکھا اور تعلق مضبوط رکھا، جس قدر اس کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا، مضبوط در مضبوط ہوگا اس کا تعلق، الحمدللہ اسی قدر الحمدللہ اطیع اللہ اطیع رسول کے مزے کرتا چلا جائے گا۔ عجیب ہو اس کی زندگی، تعلق چاہیے اس کے ساتھ، اور کئی قسم کے تعلق ہیں، ایسی چیزیں قرآن کو دیکھنا اس سے بھی تعلق ہو گیا، قرآن کو پکڑ لیا وہ بھی تعلق ہے، قرآن کو یاد کر لیا وہ بھی تعلق ہے، حفظ کر لیا وہ بھی تعلق ہے، تفسیر کر دے وہ بھی تعلق ہے، لکھ لیا وہ بھی تعلق ہے، لکھ کے چھاپا میں ڈال دیا وہ بھی تعلق ہے، یعنی اس کو صرف بوسہ دے دیا وہ بھی تعلق ہے، سینے سے لگا لیا وہ بھی ہر چیز قرآن کو دیکھیں، ہر چیز چھوڑیں، ہر جو کچھ قرآن سے کرو قرآن سے تعلق بن جاتا ہے۔ اتنے تعلق ہے قرآن کے ساتھ، ہم جس کو ہم تعلق سمجھ رہے ہیں نا، یہ تعلق نہیں ہے حقیقت میں۔ اگر تعلق ہوتا
تو ہر جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، ہر آدمی جو قرآن پڑھنے آتا ہے، ہر جو سپارے پڑھتا ہے، اطیع اللہ و رسول کا عاشق ہوتا ہے، اس کی زندگی مکمل. اور یہ بھی سن لیں، اللہ تعالیٰ بائی پارٹ نہیں چاہتا. یا ایھا الذین فی سلم کافۃ، قرآن نے فرمایا ہے کہ میں مکمل چاہتا ہوں تمہیں. یہ نہیں کہ جی تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں، تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں، اس بڑا خوش ہیں. جی صبح کی نماز پڑھی تو ہے نا جی، ہم نے حج کیا تو ہے نا جی، ہم نے فلاں تو ہی ہے. وہ 3-4 چیزیں دکھاتے رہتے ہیں، 2-3-4 اس کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. یہ کرتے ہیں تو اس سے کیا فرق؟ اللہ کہتا ہے یہ نہیں ہے میرا دین، اس سے کچھ نہیں ملے گا تمہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو تم. کیوں دھوکے میں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو مکمل طور پر اس آدمی کو کامیاب کہوں گا جو مکمل طور پر اطیع اللہ و رسول لے کر آئے گا. کیوں دھوکے میں ہو تم اپنے آپ کو؟ کون تمہیں جکر دے رہا ہے؟ بس ہم بخشوا دیں گے، نہیں یار تو ہو گیا، بس یہ ہو گیا، قرآن پڑھ لیے، یہ جا درجے سے وہ کرے گا. کچھ نہیں. اس تعلق کو تلاش کرو جس تعلق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اگر تم نے وہ تعلق پیدا کر لیا، وہ تعلق کر لیا، تو ہو سکتا نہیں کہ تو بغیر اس زندگی میں بغیر اطیع اللہ اور رسول کی اس دنیا سے نکل جائے. تصور بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کا فرمان ہے. کتنے بڑے آدمی، حدیث مشکات کی، انہیں ایک دانہ پھینکا تعلق بتانے کے لیے. صحابہ تھے نا، کہتے ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا. سیکھنے سے مراد کیا؟ قرآن سیکھنے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن پہ حفظ کرنا ہے، تجویز سیکھنی ہے، قرآن کی تفسیر سیکھنی ہے. ہزاروں رنگ کے قرآن کے، جس نے قرآن سیکھا، جس رنگ میں سیکھا، اور سیکھنے کے بعد اس قرآن پہ ویسا ہی عمل کیا. بولے سبحان اللہ. ہماری بات سنیں، اس پر عمل کیا تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ وہ دنیا میں گمراہ ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں وہ بدبخت ہو سکتا ہے. یہ ہے بات اصل کہ قرآن کا تعلق جو ہے حقیقت میں وہ کیا ہے؟ صرف پڑھنا نہیں ہے، صرف حفظ کرنا نہیں، بلکہ کیا اس کے ساتھ کہ اس پر ویسا عمل بھی کیا جائے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اللہ نے بہت چھوٹ دی ہے، بہت چھوٹ دی ہے. آج تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم اس پہ بھی عمل کر لیں، اس پہ بھی عمل کرنے کہ شام کو جانے سے پہلے اپنی بستر کے کنارے میں بیٹھ کے 5 منٹ مراقبہ کر کے اللہ کا ضرب لگا کر اور پھر اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آج مجھ سے غلطی ہو گئی دن میں، جو کچھ آج صبح سے لے کے اس وقت مجھ سے غلطی، میرے مولا بہت کمزور ہوں، مجھے تو اپنے گناہ یاد بھی نہیں، تو بڑا کریم، معاف فرما دے. اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا. کہ جس چیز کو تم تعلق سمجھتے ہو یہ قرآن کو اطیع اللہ تمہیں نہیں لے کر جائے گا، یہ سب ثواب ہے. جو تمہیں اطیع اللہ اور اطیع رسول تک لے کے جائے گا وہ کون سا ہے؟ وہ کون سا ذریعہ ہے؟ وہ کون سا تعلق ہے؟ تدبر القرآن. سبحان اللہ. وہ کیا ہے کہ قرآن کا دل کے ساتھ رجحان اور قلبی تعلق اور محبت، وہ ہے اصل تعلق. میں آگے سمجھاتا ہوں اچھی طرح. کہتے یہ تعلق سیکنڈری ہے، ثواب کے لیے، لیکن جو تعلق تجھے اطیع اللہ رسول دے گا وہ یہ جسمی تعلق نہیں دے گا، بلکہ کون سا تعلق ہوگا؟ وہ تیرا قلبی تعلق ہوگا. کہ جس وقت تو قرآن پڑھے تو تیرا قرآن زبان آنکھ ریسیو نہ کرے، تیرا دل ریسیو کرے اس کو. سبحان اللہ. تدبر القرآن، اس کا مطلب یہ ہے. آگے آیت بتائے گی کہ مطلب یہی ہے، ایسی بات نہیں، آگے بتا رہی ہے. میرا آپ جس وقت ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کا تعلق نہیں تیری زبان سے، تیرے سمجھنے سے، تیری آنکھوں سے. قرآن کا تو ایک روحانی چیز ہے جس کی روحانیت کو کوئی کائنات سمجھ ہی نہیں سکتی. جبریل بھی نہیں سمجھے تو کیا سمجھے گا؟ تو لانے والے تھے. اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے اس کی لذت کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمہیں کیا پتا کیا نشہ ہے اس کا؟ تو تیرے تو کچھ سمجھ نہیں سکتا. زبان چلے گی، آنکھیں چلیں گی، جو یہاں تک رہے گا وہ قرآن کا تعلق نہیں بن سکتا. قرآن کا تعلق تو یہ ہے قرآن پڑھا جائے اور تیرا دل ہلتا چلا جائے. ہائے ہائے. اس سے نہیں ہوتا کہ ہم نے اسے چون لیا نہیں. تعلق سے جو ہوگا
وہ واحد ایک چیز سے ہوگا کہ جب تیرا اور میرا دل قرآن کو ریسیو کرنا شروع کر دے گا. تدبرن قرآن، جب اس کا دھیان جم جائے گا اس کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اے میرے دوستو، سنو بات. اللہ کے نبی، اللہ کے دوست کیا فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتا ہے تو جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، کہ تیرا عمل تو ہے ہی نہیں اس کے مطابق، تو یاد رکھ جب تک تو قرآن پڑھے گا فرشتے مقرر کر دیے گئے تیرے اوپر لعنتیں بھیجتے رہیں. بعض لوگ جب قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور جس وقت تک پڑھتے رہتے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت تک اس حافظ پر، اس قاری پر، اس تلاوت کرنے والے پر. آج تو یہ کہ اتنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ ہزاروں کے لوگوں میں مجمع کرتے ہیں اور شکل ان کی غیر سنت کی ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور لوگ جھوم رہے ہیں. کیونکہ وہ آواز ہے، آواز شیطانی آواز. یہ سب ٹیسٹ ہیں. جب بھی کوئی بات ہو، اسی اونچی چیز دیکھو، مجمع لگائے کوئی شخص ہے، سب سے پہلے ایک تیرانہ نظر ڈالو اس پر کہ اس شرع اور سنت پہ کتنا ہے یہ شخص، تب ہم اس کے مجمع میں بیٹھ سکتے ہیں. نہیں ہے لاکھوں کا مجمع ہو، تعریفیں ہو رہی ہوں، اشتہار لگے ہوں، خدا کی قسم کامیاب وہ شخص ہے کہ پیٹ پھیر کر سلام کر تو واپس نکل جائے. تو میں اس میں نہیں بیٹھ سکتا. میں نے تو ہاتھ اٹھا کے تمہیں دعائیں دے کے بتایا کہ تالے کھلوا لینا، کوئی ایک زمانہ آئے گا تمہارے قدموں پہ تالے پڑ جائیں گے اور تم میرے قرآن سے دور ہو جاؤ گے، میری سنتوں سے دور ہو جاؤ گے، احکامات کو بھول جاؤ گے. تو میں نے اس لیے تمہیں آج بتا رہا ہوں، صحابہ کرام کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، سب اونچے تھے، ان لوگوں آج بتا رہا ہوں. کیا بتایا؟ اللہم اطفا قلوبنا بذکر اللہ. اے میرے مولا، جب تالے ہمارے قلوب پہ پڑ جائیں تو اپنا فضل فرمانا، اپنے اللہ اپنے ذکر کے ساتھ ہمارے تالوں کو کھول دے. یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ جادو بنانے کے لیے آتا. اللہ کے نبی نے پیغام دے دیا تھا کہ جس وقت تالے لگ جائیں، اور تالے لگنے کی نشانی یہ ہوگی کہ قرآن پڑھو گے بہت، چومو گے بہت، سمجھو گے بہت کچھ کرو گے، لیکن تم عمل نہیں کرو گے. جب یہ مقام آ جائے تو سمجھ جانا تمہارے دلوں کے اندر کفر پڑ چکے ہیں، تالے پڑ چکے ہیں. تو فوراً بھاگنا کسی میرے اللہ والے میرے دوست کی طرف، کسی اللہ والے کی طرف بھاگنا اور اس کی مجلس میں بیٹھ کے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر شروع کر دینا. تم ذکر کرتے جاؤ گے، میرا رب تمہارے تالے کھولتا چلا جائے گا. راج یہی ہے، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، کہ آج فرق دو انسانوں میں، جو کثرت ذکر کرنے والے ہیں وہ سنت عمل کرنے والے ہیں. انہیں احساس سنت ہو جاتا ہے، ان کو شرم ختم ہوتی جاتی ہے، ان کی داڑھی نکل آتی ہیں، ان کے لباس بدل جاتے ہیں، ان کے چہرے بدلتے ہیں، ان کو حرام کھاتے ہوئے خوف شروع ہوتا ہے، ان کی زندگی میں ایک تضاد آتا ہے. یہ میری زندگی کا دیکھا ہوا تجربہ ہے. کسی کی تہذیب پہ تنقید کریں، کسی کے چرچ پہ تنقید کریں، کسی کو ختم کریں، نو، اللہ جانے وہ جانے. ہمیں اپنا فکر کرنا چاہیے. ہم دوسرے کاموں پہ لگیں گے، ان کو مسلمان کرنے. اس کو تو اب تو مسلمان ہو گیا، تو کتنا مسلمان ہے دوسروں کو تم مسلمان کرتا ہے.